السلام علیکم پیارے دوستوں، میرا نام مریم خالد ہے اور آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گی اس کا نام ہے حسد۔ عمیر ایک اچھا بچہ تھا، بڑوں کا کہنا مانتا تھا اور سب کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ذہین ہونے کی وجہ سے وہ اساتذہ کی بھی آنکھوں کا تارا تھا۔ عمیر کے محلے میں نئے پڑوسی آئے تھے۔ جلد ہی ان پڑوسیوں سے عمیر کے گھر والوں کی اچھی دوستی ہو گئی۔ عمیر کی طرح ان کا بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام اون تھا۔ اون نے بھی اسی اسکول میں داخلہ لیا جس اسکول میں عمیر پڑھتا تھا۔ عمیر جماعت چہارم کا طالب علم تھا۔ اون نے بھی اسی کلاس میں داخلہ لیا۔ عمیر ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتا تھا۔ اون نے بھی محنت کی اور اس بار جب ٹیسٹ شروع ہوئے تو اس بار اون فرسٹ پوزیشن پر تھا۔ عمیر کو بہت دکھ ہوا کہ اس نے اتنی محنت کی اور اس بار اون فرسٹ آیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اون کھیلوں میں بھی حصہ لینے لگا اور اس میں بھی بازی لے گیا۔ عمیر کو بہت دکھ ہوا اور آہستہ آہستہ وہ اون سے حسد کرنے لگا۔ عمیر ہمیشہ فرسٹ آتا ہے مگر اس دفعہ اون بازی لے گیا۔ کلاس میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ اساتذہ نے عمیر کے بجائے اون کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں۔ اب عمیر کی توجہ اپنی پڑھائی کے بجائے اس بات پر ہوتی کہ کہیں اون فرسٹ نہ آ جائے۔ کل آپ سب نے مضمون میرا وطن یاد کر کے آنا ہے۔ اردو کے ٹیچر سر عمران نے تمام بچوں کو مخاطب کر کے ان کو اردو کا ہوم ورک دیا۔ عمیر نے بہت محنت سے ٹیسٹ یاد کیا۔ اسے یقین تھا کہ اس بار اون سے زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا اور اس کے زیادہ نمبر آئیں گے۔ اب جب ٹیسٹ شروع ہوا تو عمیر کا دھیان ٹیسٹ سے زیادہ اون کی جانب تھا۔ اون کا تیزی سے چلتا ہوا قلم اسے پریشان کر رہا تھا۔ اسے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ اس کے زیادہ نمبر آئیں گے۔ خدا خدا کر کے ٹیسٹ ختم ہوا اور سر عمران نے تمام کاپیاں جمع کر لیں اور انہیں لے کر اسٹاف روم میں چلے گئے۔ بریک کے بعد سر عمران کلاس میں داخل ہوئے اور انہوں نے عمیر کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کی تھی نا عمیر؟ عمیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کی تھی، آپ کے مضمون کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے، مگر آپ کا دھیان مضمون سے ہٹ کے کہیں اور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے موضوع سے ہٹ کر مضمون کو بڑھانے کے لیے کچھ الگ ہی لکھ دیا ہے اور آج فرسٹ پوزیشن پر اون ہے۔ سر عمران نے اون کو بلا کر شاباش دی۔ عمیر کو پھر سے بہت غصہ آیا اور اس بار اس نے اون کی پوری کاپی پر سیاہی گرا دی جس سے اس کا پورا پرچہ خراب ہو گیا۔ یہ حرکت سر عمران نے دیکھ لی۔ چھٹی سے کچھ دیر پہلے انہوں نے عمیر کو اپنے پاس بلایا۔ عمیر اسٹاف روم کے باہر کھڑا ہو گیا۔ سر عمران نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر کی طرف چلتا ہوا سر عمران کے قریب گیا۔ سر عمران نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس سے کہا، آج میں نے آپ کو اون کی نوٹ بک خراب کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ سب کیا ہے عمیر؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ وہ سر، اتنا کہہ کر عمیر رونے لگا۔ سر نے اسے تسلی دی اور عمیر نے ساری بات سر کو بتا دی۔ سر عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، آپ کا شمار پہلے بھی اسکول کے ذہین ترین طلباء میں ہوتا تھا اور اب بھی، مگر فرق یہ ہے کہ اب آپ کا دھیان پڑھائی سے زیادہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اون آپ سے بہتر نہ ہو سکے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔
رہی دوسری غیر نصابی سرگرمیاں، تو اس میں بھی آپ کہیں نہ کہیں اون سے بہتر ہیں۔ اگر اون نے دوڑ کا مقابلہ جیت لیا تو ہو سکتا ہے آپ اس سے فٹ بال اور ہاکی کے کھیل میں جیت جائیں۔ اب آئی میری بات آپ کی سمجھ میں؟ جی سر، عمیر نے شرمندگی سے کہا۔ اب کچھ عرصے بعد سالانہ امتحانات شروع ہونے والے ہیں اور مجھے امید ہے آپ صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیں گے۔ کیوں؟ جی سر، میں صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر ہی توجہ دوں گا۔ ویری گڈ، سر نے یہ کہا اور چلے گئے۔ اب کچھ عرصے بعد سالانہ امتحانات شروع ہو گئے اور جب نتیجہ آیا تو عمیر فرسٹ تھا۔ عمیر کو بہت خوشی ہوئی۔ اس بار عمیر فرسٹ اس لیے تھا کیونکہ اس نے اون کے بجائے اپنی پڑھائی پر توجہ دی تھی۔ پھر اسپورٹس ڈے والے دن عمیر نے 3 کھیلوں میں حصہ لیا جن میں اون بھی اس کے ساتھ تھا۔ 2 کھیل عمیر نے جیتے اور 1 کھیل کا انعام اون نے حاصل کیا، مگر عمیر کو ذرا برا نہیں لگا کیونکہ اب وہ سمجھدار ہو گیا تھا اور اون سے حسد کرنے کے بجائے اس کا بہترین دوست تھا۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ جلد پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔